اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے ہم عرض کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں بھی، بلکہ کئی پروگرام سے ہم عرض کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ مسجدوں میں مائک پر تراویح اور شبینے پڑھتے ہیں اور باہر کے اسپیکرز کو کھول دیتے ہیں، جس سے محلوں بازاروں میں دور دور تک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے، اور بیچارے لوگ اپنے گھروں میں مصروف ہوتے ہیں یا نیچے دکان ہیں، شاپس ہیں، دکانیں ہیں، وہاں مصروف ہوتے ہیں، قرآن نہیں سن سکتے، اور یوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ اگر چھوٹا سا محلہ ہے اور تمام محلے والے سننا چاہتے ہیں پھر تو لگائیں، اور پھر اگر وہ نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک محلے میں سینکڑوں گھر ہوتے ہیں، اچھے خاصے گھر ہوتے ہیں، اور پھر جہاں بلڈنگز ہوں تو وہاں پر تو ہزاروں گھر ہوتے ہیں ایک محلے میں۔ تو ناظرین، پھر اس طرح مساجد میں، نمازوں میں، یا تراویح میں، یا شبینے میں پوری آواز کھول دینا کہ محلے میں جائے، اور وہ بیچارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا، تو پھر اب یاد رکھنا کہ اس نہ سننے کا وبال ان بیچاروں پر نہیں ہوگا، اس کا نہ سننے کا وبال اور اس احترام کے ضائع ہونے کا وبال جو لاؤڈ اسپیکرز چالو کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، باہر محلے میں آواز جا رہی ہے تو آن کرنے والے پر ہوگا۔ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کو ہمیں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر ناظرین جب آواز باہر جاتی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں، تو پھر مسجد کمیٹی کہتی ہے کہ یار دیکھو قرآن کریم کی تلاوت پر شکایت کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ او بھائی، زمانہ تو آ گیا ہے، لیکن آپ بھی کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح۔ تو ان کی مصروفیت ہے، ان کے کتنے کام ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جب انہیں پڑھنا ہوگا وہ خود پڑھ لیں گے، سننا ہوگا وہ خود سن لیں گے، تو آپ اس طرح کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں محلے کو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اذان، ظاہر ہے کہ اذان تو ضروری ہے، اور پورے محلے میں اس کی آواز جانی چاہیے، اور اذان کا مقصد بھی یہی ہے۔ لیکن ناظرین، جو پنجگانہ نماز ہوتی ہے تو اس میں بھی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ محلے بھر میں جائے، بلکہ آواز جتنی پبلک ہے نا، جتنی عوام الناس ہے، جتنے نمازی ہیں، بس وہاں تک اسپیکر محدود ہونا چاہیے۔ اس کا خیال کیا کریں، اور مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ خیال کیا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، تو ذرا سا اس پر ہم غور کر لیں۔ اور پھر ناظرین، یعنی ایک چیز اور بھی ہے کہ تلاوت کے دوران صرف قرآن مجید پر نظر رکھنی چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ، اور خدا نہ خواستہ قرآن پڑھتے ہوئے نامحرم کی طرف دیکھنا، اور اس طرح تو ناظرین یہ تو بہت گناہ ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے۔ ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف دیکھ کر پڑھے۔ ہاں، کوئی حافظ ہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ملے اور کبھی میں زبانی بھی پڑھ لوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے وہ قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے، مثلا پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص الٹی قرات کرتا تھا، فرمایا اس کا دل الٹا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے، تو یہ کرنا منع ہے۔ ہاں، حفظ کرواتے وقت ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اما پارا آسان ہوتا ہے، تو بچوں کو پہلے اما پارا، پھر 29واں پارا، کچھ لوگوں کو وہ پیچھے سے آسان لگتا ہے، آخری 10 پارے آسان لگتے ہیں تو پہلے وہ کر لیتے، تو اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ پہلے پارے سے، لیکن اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے، لیکن الٹی تلاوت کرنا تو یہ منع ہے، اور فرمایا نا کہ اس کا دل الٹا ہے۔
اور جس طرح مفسرین نے بھی فرمایا کہ البتہ بچوں کو تعلیم کے لیے آخری پارے کی آخری صورتوں سے حفظ کی ابتدا کرانا جائز ہے۔ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ میں وہی بات کر رہا تھا نا، ابھی دیکھیں یہ بات آ گئی، اور کیونکہ مصحف نے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حافظ قرآن ہے، وہ زبانی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی پریکٹس کے لیے پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ذرا سا یہ کہ قرآن شریف سامنے نہ ہو اور وہ پڑھتا رہے اور اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن بھی اگرچہ ہونا، لیکن اگر کہیں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو قرآن شریف کو سامنے رکھ لے تاکہ دیکھنا بھی ہو جائے کہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، تو دوہرا اجر اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ مصحف کی طرف دیکھنا، قرآن شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت مقصودہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا خضوع اور خشوع اور تدبر و تفکر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے زبانی پڑھنا بھی افضل ہوگا۔ امام طبرانی نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر مصحف کے پڑھنے کے 1000 درجات ہیں اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کے 2000 درجات ہیں۔ دیکھیں نا، درجات بلند ہیں۔ بعض صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا افضل ہے اور بعض صورتوں میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ آہستہ پڑھنا ظاہر ہے کہ یہ ریاکاری سے بچا رہے گا، اور وہ نا کہ یار میں اچھا پڑھوں، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو ریاکاری سے بچا رہے گا۔ اور یا پھر یعنی زور سے پڑھ رہا ہے تو پاس والے سن رہے ہیں، یار یہ تو قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، تو ریاکاری کا خدشہ ہے نا، تو آہستہ پڑھنے میں اس سے جو ہے وہ امان ہے۔ اور جب یہ خطرہ نہ ہو تو یعنی ریاکاری کا خطرہ نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ کوئی کسی کی عبادت، کسی کے اوراد و وظائف جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اور پھر اس کے یعنی بلند آواز سے، قدر بلند آواز سے پڑھنا، اس سے دل بیدار بھی ہوتا ہے، ذہن متوجہ رہتا ہے، سننے کا ثواب بھی ملتا ہے، نیند بھی دور ہوتی ہے، تر و تازگی زیادہ ہوتی ہے، غافلوں کو جو ہے وہ متنبع کرتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے کہ جب اس کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے کسی کی نیند، آرام، عبادت اور کام میں حرج اور خلل نہ ہو۔ قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی رضی اللہ عنہما نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کر کے پڑھو، اور یہ بھی فرمایا کہ سازوں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ اس طرح کی صیغہ بدل جائے، لفظ حدود قراءت سے نکل جائے۔ جن فقہاء کرام نے قرآن مجید کو تغنی کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا، اس کا یہی محمل ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، اور 33 کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ من عن السبیلی، وقف کی صورت میں عن السبیل پڑھیں گے، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ رکنا بہتر ہے۔ ہادن، وقف کی صورت میں ہاد پڑھا جائے گا، دال ساکن ہوگا تو کلکلہ کیا جائے گا، ہاد یہ غلط ہے، ہاد اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ آخر میں علامت وقفے اندر 33 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 33 یعنی 33 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور یہ آیت نمبر 33 کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن ہے۔ 2 پورشنز ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، سدو دوسرا، ان تیسرا، السبیل چوتھا، من پانچواں، یدلل چھٹا، اس میں اللہ ساتواں، فا آٹھواں، ما نواں، لا 10واں، اور پھر اس کے بعد من 11واں، ہادن 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَصُدُّوا عَن
السبیلی. ناظرین جب ملا کر پڑھیں گے تو نون ساکن نہیں رہے گا بلکہ نون ساکن کے نیچے نون کے نیچے زیر آئے گا اور زیر نون کے نیچے زیر کو سبیلی کی سین کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. سین چونکہ حرف شمسیہ ہے تو حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. عن السبیلی وقف پڑھیں گے تو عن السبیل پڑھیں گے, عن السبیل غلط ہے, عن السبیل کیونکہ یہاں لام کی آواز نہیں ہوگی. و من یدلل, یہاں پر ناظرین من میں نون ساکنے سے یدلل کی یا کے ساتھ ملائیں گے, یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. اور یدلل ناظرین ویسے ساکن ہوگا لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام کے نیچے زیر ہوگا, اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. اور اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر ہے, اسم اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, یہ اصل میں لی ہے لیکن ہو کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا. فَمَا لَهُ مِنْ ہادن من ہادن, یہاں وقف پڑھیں گے تو من ہاد پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی, تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. تو چلتے ہیں, آج کا سبق ہم لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَصُدُّوا وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من ہاد. ناظرین یہ آیت نمبر 33 ہے جو کہ یہاں مکمل ہو رہی ہے. تو چلتے ہیں ناظرین, دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہاں اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم سبیل ہے, دوسرا من, تیسرا اسم اللہ, چوتھا ہو, پانچواں ہادن. پہلا السبیل, السبیل, دوسرا من, تیسرا اسم اللہ, چوتھا ہو, اور پانچواں ہاد. اب دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے سدو اور دوسرا فعل ہے یدلل. دو افعال ہیں, سدو اور دوسرا یدلل.
اچھا جی، دو یہاں پر ناظرین افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا واو، دوسرا ان، واو گزر چکا ہے. تیسرا فا، چوتھا ما، پانچواں لا یعنی لی، اور چھٹا من. تیسرا فا، چوتھا ما، پانچواں لی اور چھٹا من. ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں 5 اسماء، 2 افعال، 5 اور 2 7 اور 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں. کل ملا کر 13 کلمات ہوئے. یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب. تو سبیل کہتے ہیں راستہ، سبیل کہتے ہیں راستہ، اور سبل اس کی جمع ہے. سبل السلام قرآن کریم میں بھی ہے. تو سبیل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے. اچھا، سبیل ہمارے یہاں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کسی سے کام کہتا ہے کہ یار مشکل کام ہے، یا کوئی سبیل نکالو، کوئی راستہ نکالو. یہ سبیل پانی والی مراد نہیں ہے، سبیل یعنی راستہ. ٹھیک ہے نا. من جو ہے یہاں پر اس میں شرط کے یعنی معنی میں ہے. اور شرط وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے گھر آئیں، تو میں کہتا ہوں اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا. تو ناظرین، شرط وہ ہوتی ہے کہ جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہوتی ہے، اور جس پر معلق ہو تو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں. تو اب یہ من جو ہے، جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا معنی ناظرین یعنی بعض اوقات جس پر یہ معنی بھی کیا جاتا ہے، یعنی شرط کے حوالے سے جو معنی بھی یہاں پر فٹ آ سکتا ہے تو وہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق جائز نہیں ہے. مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ بھی عبداللہ ہو سکتا ہے، امت اللہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اللہ نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور یہ اسم اعظم بھی علماء نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا. تو اس کا ورد بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ زبان بھی ہماری پاک رہے اور اللہ رب العالمین ہم پر کرم کی بارشیں فرماتا رہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور جب منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس. ہا دن، ہا دن جو ہے ناظرین یہ فاعل کے وزن پر ہے. یہ اصل میں تھا ہادیون، ہادیون. تو تعلیل ہونے کے بعد یہ ہادن ہوا. تو ہادی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور اس کا معنی ہوگا ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا. اور ہم عام طور پر اسے ہادی بھی پڑھتے ہیں، ہادی. تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام ہادی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ہدایت دینے والے بن کر تشریف لائے. چلتے ہیں افعال کی جانب. سدو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب. مجہول وہ فعل کہ جس میں کسی یعنی جس میں فاعل کا معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو. تو سدو انہوں نے روکا. اب اسی کو مجہول کرتے ہیں سدو. اس کا مطلب ہے کہ انہیں روکا گیا. انہوں نے روکا اور انہیں روکا گیا فرق ہے. انہوں نے روکا تو وہ سب فاعل ہے، اور وہ روکے گئے یا وہ سب روکے گئے. اب اس میں فاعل کا پتہ نہیں ہے، رکنے کا پتہ ہے، فاعل کا نہیں پتہ. اور اس کے بعد یدلل. ناظرین چونکہ یہ من اس میں شرط ہے نا، تو اسی لیے جو ہے وہ یدللو تھا اصل میں. تو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرے گا. لیکن یہاں پر جب من داخل ہوا ہے تو اس میں شرط کی وجہ سے یدلل ہوا، لام ساکن ہوا. اور اس کا معنی پھر من یدلل
یضلل کا معنی کیا ہوگا کہ جسے وہ گمراہ کرے تو فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا. جسے وہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا، تو یہ شرط ہے جسے وہ گمراہ کرے، اور اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا تو وہ جزا ہے، یہ جواب شرط ہے. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور ان کا معنی سے ہے. من کا معنی بھی اس سے ہوتا ہے، ان کا معنی بھی اس سے ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ان اعراض کے لیے، دوری کے لیے آتا ہے، اور من تبیین کے لیے اور تبعیض کے لیے آتا ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے. تو من و ان ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، من و ان. فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ما کا معنی ہے نہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. 13 کلمات ہیں اس میں کل. ناظرین آپ دیکھیں 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 سبیل، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 ہادی، نمبر 4 ان میں من و ان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، صاد دال پیش صد، دال وا پیش دو، وصدو، عین زبر ع، نون سین زیر نس، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زیر لی، عین السبیلی. یہاں وقف پڑھیں گے تو عین السبیل پڑھیں گے. واو زبر وا، میم نون یا زبر مئی، یا دعات پیش ید، لام زیر لی، لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ومن یضلل اللہ، فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، لام زبر لا، ہاپ الٹا پیش ہو، لہو، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال دو زیر دن، ہادن، من ہادن. یہاں وقف پڑھیں گے تو من ہاد پڑھیں گے. ناظرین اس کے انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور سدو، وہ روکے گئے یا انہیں روکا گیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان سے السبیل، راستہ. وا اور من، وہ جسے یا جسے. یدلل، وہ گمراہ کرے. اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. فا پس، ما نہیں، لا واسطے، ہو اس کے، من کوئی. ایسا یہاں من سے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں من کا معنی ہے کوئی. ہادن، ہدایت دینے والا. ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 23 اور 24 کی، اور بالکل اب یعنی اس کی تفسیر کے ہم اخیر میں ہیں، اور ہم نے کئی باتیں اس ضمن میں عرض کی. اور
پھر جنت میں ایمان والوں کو فرشتے کیسے سلام کریں گے تو اس بارے میں احادیث کریمہ بھی ہم نے عرض کی. اور آخر میں ناظرین جو فرمایا نا بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا تو یہ جنت کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. تو اس مومنوں کے صبر کرنے کی جو متعدد تفاسیر ہیں وہ ہم عرض کرتے ہیں. فرشتے جو کہیں گے کہ کیونکہ تم نے صبر کیا، اس کی کئی تفسیریں ہیں. نمبر 1، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ کہیں گے تم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی مشقت پر صبر کیا. نمبر 2، امام حسن نے فرمایا کہ تم نے دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا. اور ابو عمران الجونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ فرشتے کہیں گے تم نے فقر پر صبر کیا. اور ابو عمران یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے دین کی مشکلات پر صبر کیا. اور ابن زید نے کہا کہ تم نے اپنی محبوب چیزوں کے گم ہونے پر صبر کیا. تم نے لازماً اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر کیا. اور یہ بھی ہے کہ تم نے اتباع شہوات پر صبر کیا، یعنی شہوات کی اتباع نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور جو ناظرین گناہ ہیں ان سے اجتناب کیا. عبداللہ بن سلام اور علی بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی یعنی ندا دینے والا ندا کرے گا، صبر کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں. پھر کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں. فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں. فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا. شیطان کہہ رہا تھا نہیں کرنی اور ہم نے کی، ہم نے مشقتیں برداشت کی. اور ہم نے اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کیا. نفس چاہتا تھا کہ ہم گناہ کریں لیکن ہم نے صبر کیا، ہم نے نہیں کیا. اور ہم نے آفات اور بلیات پر اور مصیبتوں پر صبر کیا، ہم نے آہ و بکا نہیں کی، صبر کیا. پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے. اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے. یعنی جنت دنیا کے مقابلے میں کتنی اچھی ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ناظرین مستمعین، اللہ رب العالمین ہمیں بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس صبر کے عوض میں ہمیں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 25 ہے جس میں فرمائے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. اس سے پہلے جو جنتیوں کا جو ان کی صفات تھی ان کا ذکر فرمایا، پھر ان کا جو اچھا انجام ہے، اچھا ٹھکانہ ہے جنت وہ بتایا، اور پھر فرشتے کیسے سلامتی پیش کریں گے وہ بتلایا. اب ناظرین وہ جو نافرمان ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا بیان فرمایا تھا. اور چونکہ ہر چیز اپنی صفت سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار اور فساق کی صفات کا ذکر فرمایا اور ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان فرمایا. ایمان والے جو صالحین ہیں ان کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور کفار کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں میں اور کفار میں فرق. پھر فرمایا کہ انہوں نے عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ان میں غور اور فکر نہیں کرتے، اور انبیاء علیہم السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی جو توحید کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے اور مسترد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے اسے سلوک نہیں کرتے، ان کے رائٹس ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر
ابھارتے ہیں، شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل دور ہوں گے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا گھر ہے۔ ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ جنت ہے اور وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ کتنی پیاری بات فرمایا، فنعم عقبی الدار، اور یہاں فرمایا کہ سوء الدار، کہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم کل یہاں سے اپنی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم جی، کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اور ان کو رائے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی وہ مفتی صاحب ابھی ایک مسئلہ پیش آیا کہ اصل کی نماز پڑھتے ہیں، 2 فرض پڑھے تو جو ہے نا میں نے سلام تک پڑھ لیا، اور پھر جو ہے سلام پھیر کے جلدی سے میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر جو ہے نا پھر میں نے سلام پھیر دیا۔ کیا نماز ہو گئی ہے یا اگر سلام پھیرے تھے نا، دونوں سلام پھیر لیے تھے، لیکن کوئی ایک سلام پھیرا تھا، ایک سلام پھیرا تھا، تو پھر آپ نے 2 رکعتیں مکمل فرما لی، تو اس میں سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ بہرحال اگر نہیں کیا ہے تو نماز کو لوٹا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہ 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@arbyqtv.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا چاہتے ہیں سرچ کریں، اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARBQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔